ایک یہودی تھا جو ماتھے کی لکیر کو دیکھ کے لوگوں کی عمر بتاتا تھا کہ تو نے فلانے دن مرنا ہے، فلانے دن مرنا ہے۔ لوگ پوچھنے بھی اپنی عمر آتے تھے کہ ہم نے مرنا کب ہے۔ اگر وہ کسی کو بتا دیتا تھا ماتھے کی لکیر دیکھ کے کہ تو نے 11 دن بعد مرنا ہے، تو واقعی 11ویں دن اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس کے پاس ایسا علم تھا۔ تو ایک دن اس نے شیشے میں اپنا ماتھے دیکھا، اپنے ماتھے کی لکیر دیکھی، تو اس نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا کہ میں لوگوں کی عمر بتاتا تھا اور ہنستا تھا، اور آج میں نے جب اپنا ماتھا شیشے میں دیکھا ہے تو میں نے تو خود 7 دن کے بعد مر جانا ہے۔ تو لوگوں کا رش لگ گیا کہ ہماری عمر بتائیں، ہماری عمر بتائیں۔ وہ اندر بیٹھ کے کافی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ تو لوگ اندر آنا شروع ہو گئے۔ اس میں ایک تمام لوگوں میں ایک حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بھی کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ یہودی ایک نوکر میں بیٹھ کے جو ہے نا رو رہا ہے۔ پوچھا کہ تو کس لیے روتا ہے؟ تو لوگوں کی عمر بتا بتا کے ہنستا تھا، آج تو رونا شروع ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں 7 دن کے بعد مر جاؤں گا، میں نے اپنی ماتھے کی لکیر دیکھی ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نے یہ کہا کہ تو بغداد شہر چلا جا، اگر تیری حضور غوث پاک سے اگر تیری ملاقات ہو گئی تو آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص نے اونٹ میں بیٹھا اور وہ بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ تو 4 دن کے بعد بغداد شہر میں پہنچا، باقی 3 دن رہ گئے تھے اس کے۔ تو اس نے کسی دکاندار سے پوچھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کا گھر کون سا ہے؟ اس نے دکاندار نے بتایا وہ سامنے والا گھر ہے ان کا۔ تو جب دروازہ نوک کیا، اندر سے حضور غوث پاک کا مرید نکلا اور اس یہودی سے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہیں؟ وہ یہودی نے کہا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ کے مرید نے یہ کہا کہ حضور غوث پاک تو اندر آرام کر رہے ہیں، میں بھی ان کا مرید ہوں، میں بھی تیرا کام کر سکتا ہوں۔ اس یہودی نے حضور غوث اعظم کے مرید کے ماتھے کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تو میرا کیا کام کرے گا؟ تو نے تو خود 2 دن کے بعد مر جانا ہے۔ حضور غوث اعظم کا مرید بڑا حیران ہوا کہ یار یہ میرے ماتھے کو دیکھ کے اس نے یہ کہہ دیا کہ 2 دن کے بعد میں مر جاؤں گا۔ تو وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور غوث اعظم سے عرض کی کہ یا غوث اعظم، دروازہ نوک ہوا، میں نے دروازہ کھولا، باہر ایک شخص کو میں نے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سے ملنا ہے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ حضور غوث پاک جو ہے نا آرام فرما رہے ہیں، تو میں بھی ان کا مرید ہوں، میں بھی تیرا کام کر سکتا ہوں۔ اس نے میرے ماتھے کی طرف دیکھ کے مجھے یہ کہا کہ تو 2 دن کے بعد مر جائے گا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ حضور غوث اعظم نے اوپر دیکھا اور کہا کہ بیٹا وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو 2 دن کے بعد مر جائے گا۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید کو اپنے پاس بلایا، مرید کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے آپ نے کہا کہ جا اب اس کے پاس، اس سے پوچھ میری عمر کتنی ہے۔ جب ان کا مرید اسی شخص کے بعد دوبارہ گیا، اس نے کہا کہ میرا ماتھا دیکھ کے بتا اب میری عمر کتنی ہے۔ تو اس یہودی نے جب ماتھے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیری تو 150 سال عمر بڑھ گئی ہے، میں انہی کو تو ملنے آیا تھا، میری ملاقات کروا دے ان سے۔ تو حضور غوث اعظم کے پاس اس یہودی کو لایا گیا۔ یہودی نے کہا کہ میں نے 7 دن پہلے اپنا ماتھا دیکھا تھا، مجھے کسی نے بتایا بغداد چلا جا، میرے 4 دن سفر میں گزر گئے اور 3 دن باقی رہ گئے، میں مر جاؤں گا۔ آپ نے جس طرح اپنے مرید کی عمر بڑھا دی ہے، میری بھی عمر بڑھوا دیں۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے 1000 سال بھی عمر لے کے دے سکتا ہوں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن تو اللہ کی رضا کی خاطر 3 دن کے بعد مر جا، جو اللہ کا حکم آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تو یقین مان میں گارنٹی دیتا ہوں تو جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میں ابھی اندر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد باہر آؤں گا اور میں تجھ سے پوچھوں گا کہ تجھے 1000 سال عمر چاہیے یا 3 دن کے بعد جو اللہ کا حکم ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ آپ اسی طرح اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے، آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ بیٹا بتا
تجھے 1000 سال اللہ سے چاہیے عمر، آخر پھر بھی موت ہے، 1000 سال جی لے گا پھر بھی موت ہے، یہاں پھر 3 دن چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اس یہودی نے یہ کہا کہ آقا مجھے آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیں، اور جو اللہ کا حکم ہے 3 دن کے بعد میں اس دنیا سے جانا چاہ رہا ہوں۔ اور آپ نے گارنٹی دی ہے نا کہ میں جنت میں جاؤں گا، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ہاں میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو جنت فردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اس شخص اس یہودی نے حضور غوث اعظم کے ہاتھ بیعت بھی کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوا، اور 3 دن کے بعد اس کی روح قبض ہو گئی۔ حضور غوث اعظم نے اس کا جنازہ پڑھا اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضور غوث اعظم کی۔ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور آپ کا جو حکم اپنے مریدوں کو بھی ہے کہ نماز کا، کہ نماز پڑھو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو بے نمازی ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا کہ جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد غسل نہ دو، جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد کفن نہ دو۔ آپ نے فرمایا جو بے نمازی ہے اس کو مرنے کے بعد مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، اور آخرت کی بھی تمام فکر پریشانیوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔